بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اہل کفر کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کی آیتیں پڑھ کر انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اہل کفر سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور کفر کو اختیار کر لیا، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس قرآن سے لینا دینا کچھ نہیں. وہ پکے کافر ہی مراد ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. ایک جگہ پر کہتے ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو. اب بتائیے جن کے یہ طریقے ہوں انہیں اس قرآن سے فیض کیسے ملے، رحمت کیسے ملے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ الفرقان میں وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن پاک شروع سے آخر تک یہ جھوٹ ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے اور ایک دوسری قوم نے اس پر ان کی اعانت کی ہے، مدد کی ہے. ان کی مدد سے آپ نے یہ خود تیار کیا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. معاذ اللہ. جو اس طرح کے کافر ہوں، اس طرح کی ان کی سوچیں ہوں تو ان کو اس قرآن سے سیرابی ہو تو کیسے ہو. تو جو ایسے ضدی پکے کافر ہیں ان کو تو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ان کو فلاح اور ہدایت نہیں ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ صرف زبانی ایمان رکھتے ہیں، دل کے بغیر صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بھی موجب فلاح نہیں، وہ معتبر نہیں. وہ تو صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے، وہ ذریعہ نجات نہیں بلکہ باعث عذاب ہے. آج کے سبق میں یہ آ رہا ہے کہ ایمان جب دل سے ہوگا، دل سے جب اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کے حکموں پر عمل بھی کرے گا. اب وہ کسی پر ظلم نہ کرے گا،
کہ اللہ نے ظلم سے منع کیا ہے، کسی کا حق نہ مارے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے، کسی سے حسد نہ کرے گا، کسی کو دکھ نہ دے گا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی خدمت کرے گا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ تو اس طرح دنیا بھی امن کا گہوارہ بنے گی، دنیا میں بھی امن ہوگا، اور اس بندے کے لیے پھر قبر اور آخرت میں بھی امن ہوگا۔ دل سے ایمان نہ لانے والوں کو صرف نمائشی زبانی کلمہ پڑھنے والوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح نہ کرو، اس میں فساد ہے، اس میں بدامنی ہے، اور اس طرح کرنے سے امن ٹوٹتا ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اجی ہم کوئی فساد پھیلانے والے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں تو بھلا ہی بھلا ہے، اس میں تو اصلاح ہی اصلاح ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ادھر سے بچنے کے لیے زبانی ایمان، اور ادھر سے تحفظ کے لیے کفر حقیقی۔ ہم تو دونوں طرف سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، ادھر سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ادھر سے بچنے کے لیے ہم نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، الا انہم ہم المفسدون، سن لو یہ لوگ اصلاح کا کام نہیں کر رہے، یہ لوگ فساد کا ہی کام کر رہے ہیں۔ جو صرف نمائشی ایمان ہوتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اسے اعمال خیر برآمد نہیں ہوتے، اور انسانوں کی بھلائی، خیر خواہی اور خدمت میں جان و مال قربان اس ایمان سے نہیں ہوتے۔ اور جن گناہوں سے، جن جرائم سے، جن مظالم سے، جن برائیوں سے اللہ نے روکا ہے، اس ایمان سے بندہ ان سے نہیں رک سکتا۔ تو پھر صرف زبانی ایمان سے، صرف نمائشی ایمان سے امن کیسے ہوگا؟ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ افساد ہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون، سن لو یہ لوگ مصلح نہیں ہیں، یہ اصلاحی کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ مفسد ہی ہیں، اور ان کے اس طریقے سے فساد ہی پھیل رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ اپنے افساد کو ہی اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ جل جلالہ نے ان لوگوں کے سامنے ایمان کی ایک کسوٹی پیش فرمائی کہ معتبر ایمان اور معیاری ایمان کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ معیار ایمان کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ترجمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک یہ لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لے آئے دوسرے لوگ، مراد اسے صحابہ کرام، صحابہ کرام معیار حق ہیں،
ان کا ایمان معیار ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے سامنے یہ معیار پیش فرمایا کہ تم بھی ایسا ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو آگے سے یہ انہوں نے یوں کہا کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لے آئے ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ سفہاء صفی کی جمع ہے، کم عقل کو کہتے ہیں کہ جن کو نفع نقصان کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہے، تو جس طرح وہ ایمان لے آئے ہیں ہم بھی ایسے ایمان لے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو کہ بے شک یہ جو لوگ ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ خود یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت فرمائے اور ہمیں فہم قرآن، فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔